مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ محرم کی 8 تاریخ ہے، کل ہفتے والے دن 9 محرم ہے، اتوار والے دن 10 محرم ہے۔ 10 محرم کے دن کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، اور 10 محرم کا دن دنیا کی تاریخ میں بہت عظیم الشان دن ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے اپنے ایک بہت بڑے دشمن کو، فرعون کو، اس کے لشکروں کو اور اس کی قوم کو 10 محرم والے دن غرق کر کے صفحہ ہستی سے مٹایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات اور آزادی دلوائی تھی 10 محرم والے دن۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے پر، اس کے لشکروں کے غرق ہونے پر، اپنے ماننے والوں کے ظلم و ستم کی آزادی پر شکرانے کے طور پر اللہ کا روزہ رکھا تھا۔ روزہ رکھا تھا رب کی رضا کے لیے، شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ روزہ مشرکین مکہ، ہجرت نہیں ہوئی تھی، مشرکین مکہ مکے میں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی رکھتے تھے مکے میں 10 محرم کا روزہ۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے مدینے میں آ کر دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ مشرکین تو رکھتے ہی تھے، مسلمان بھی وہاں رکھتے تھے، ادھر آ کے جب دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھئی یہودی اس دن کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، ہم یہودی بھی اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ یہودی تو اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں نا، ہم زیادہ ماننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا مسلمانوں کو حکم دے دیا۔ یہ ہجرت کے پہلے سال عاشورے کا 10 محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہو گیا، فرض ہو گیا مسلمانوں پر۔ پھر اگلے سال جب اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تو یہ عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ آپ نے اعلان کر دیا جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے، اجازت ہو گئی۔ فرضیت والا پہلے سال والا حکم ختم ہو گیا، لیکن آپ نے یہ ترغیب دے دی کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے گا پروردگار اس کے پچھلے پورے سال کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس روزے کو۔ عاشورے کے روزے سے پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ تو جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے۔ غور سے سننی ہے بات، شروع اسلام میں اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، نازل ہو رہا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ جس معاملے میں اللہ کا حکم نہیں اترا ہوتا تھا، آپ اس معاملے میں اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے اور مشرکین کی مخالفت کو پسند کرتے تھے، کیونکہ اہل کتاب ان کے پاس کتاب بھی ہے، بے شک وہ تحریف شدہ ہے، وہ آسمانی نبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ مشرکین نہ کسی نبی کو مانتے تھے، نہ کتاب کو آسمانی کو مانتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر معاملے میں مشرکین کے خلاف کام ہو اور اہل کتاب کے موافق ہو، ان امور میں جن امور میں ابھی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے دین مکمل ہوتا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم ملتا گیا، ہر کام میں آپ نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا مسلمانوں کو۔ تو صحابہ نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی، ہم کنگھی کرنے میں، بالوں کو رنگ کرنے میں، جوتے پہننے میں، بیویوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ماہواری کے دنوں میں تعلق رکھنے میں، ہر کام میں ہم یہودیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیتا ہے، اور 10 محرم میں ہم یہودیوں کی موافقت کر رہے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو یہ تو ان کی مشابہت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آنے والے سال تک زندہ رہا میں ضرور بھی ضرور 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔
9ویں کا روزہ رکھوں گا، اللہ کے نبی نے یہ لفظ بولے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ أَيْضًا، میں 9ویں کا بھی رکھوں گا، یا کوئی رکاوٹ تھی یہ کہنے میں؟ یہ بھی کے لفظ والا ترجمے والا کوئی لفظ عربی میں اللہ کے نبی کو آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ 10 کا تو رکھتے تھے آپ، تو آپ کہہ دیتے 9ویں کا بھی رکھوں گا۔ آپ نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس کا معنی بھی ہو، آپ نے کہا میں 9ویں کا رکھوں گا۔ تو 9ویں کا رکھوں گا کا کیا مطلب ہے؟ وجہ کیا تھی یہ بات کہنے کی کہ 10ویں کا رکھنے سے یہودیوں کی مشابہت ہوتی ہے اور میں 9ویں کا رکھوں گا۔ اچھا، عاشورہ تو 10 محرم کو ہوتا ہے، پھر 9ویں کا کیوں رکھیں گے آپ؟ وہ تو عاشورہ، موسیٰ علیہ السلام کو تو 10 محرم کو نجات ملی تھی، فرعون تو 10 محرم کو غرق ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا مخافتا ان تفوتنی عاشوراء، میں 9 کا روزہ اس لیے رکھوں گا کہ عاشورہ فوت نہ ہو جائے، عاشورے کا عذر بھی حاصل ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صاحب شریعت تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو کوئی حکم اللہ کے حکم سے منسوخ کرنے کا اختیار تھا یا نہیں؟ اور رسول اللہ کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے کوئی حکم بدلنے کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ اور یار تھا۔ اور شریعت اللہ کے نبی پر اترتی تھی، اللہ کی وحی سے اللہ کے نبی اللہ کا پہلا حکم بدل سکتے تھے، اللہ کی وحی سے بدلنا تھا۔ تو اب اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا یہ بھی ہے جو لفظ بولے ہیں اللہ کی وحی سے بولے ہیں کہ آئندہ سال میں کیا زندہ رہا تو کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا، 9 کا۔ اس کا مطلب ہے 10 کا ختم کر دیا آپ نے اور 9 کے روزے کو عاشورے کا روزہ قرار دے دیا۔ اب 1 سال کے گناہوں کی بخشش وہ 9 کے روزے سے ملے گی، اور 10 کا روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اس سے یہودیوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ یہ ہے راجح قول۔ ایک روایت بعض علماء پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، یہ روایت سمجھ لینا، یہودیوں کی مخالفت کرو، 1 دن پہلے رکھو یا 1 دن بعد میں رکھو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس کا مطلب ہے 9 10 کا رکھو یا 10 11 کا رکھو، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ 2 باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اس کی سند میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف راوی ہیں، اس کا استاد مجہول راوی ہے، 2 راوی اس میں جو ہے نا وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ روایت اللہ کے نبی کا فرمان نہیں، چند منٹ کے لیے اس روایت کو صحیح مان لو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، 1 دن پہلے رکھو یا 1 دن بعد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یا 9 کا رکھ لو یا 10 والی بات تو اس میں بھی نہیں ہے کہ 10 کے ساتھ رکھو، یہاں بھی 10 کے ساتھ کا لفظ اللہ کے نبی نے کوئی نہیں بولا کہ 10 کے ساتھ 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھو، کہا 1 دن پہلے رکھو یا 1 دن بعد رکھو۔ اس کا مطلب 10 کا نہیں ہے۔ یہودیوں کی مخالفت کا مطلب ہے 10 کا نہیں رکھنا تاکہ یہودیوں کی مکمل مخالفت ہو، اور عاشورے کا روزہ 9 کا رکھنا ہے تاکہ عاشورہ فوت نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہفتے والے دن کل سارے بھائی خود بھی روزہ رکھیں، اپنے گھر کے تمام افراد کو روزہ رکھوائیں تاکہ اللہ ہمارے 1 سال کے پچھلے گناہوں کا اس روزے کو کفارہ بنا دے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور 10 کا روزہ وہ پہلے رکھتے تھے اللہ کے نبی، پھر یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔